نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ 30واں سپارہ، کچھ عمل کی باتیں۔ 30واں سپارہ ہے اور آج قرآن ہمارا ختم ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں اس میں آپ کو ریپیٹیشن لگے، کیونکہ قرآن میں ایک بات ایسی نہیں ہے کہ جو ایک ہی دفعہ آئی ہو، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ایک سے زیادہ دفعہ آئی ہیں اور مختلف طریقے سے آئی ہیں، اور ان کا مفہوم سمجھنا، ان کو جاننا، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کی ریپیٹیشن ضروری بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہم بچے کو کوئی بات سمجھاتے ہیں نا، تو ہم تو ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ بچے کو ہم نے بتا دیا، وہ بچہ اسی پہ چلتا جائے، نہیں بار بار بچے کو ریمائنڈر دینا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن میں ہمارے بار بار ریمائنڈرز اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنے کا ذکر ہی کتنی دفعہ آیا ہے، اب ایک دفعہ کہہ دینا کافی تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن وہ یہ ہمارے بعد میں ریمائنڈرز آتے ہیں۔ نیک کام کرنے کا ایک ہی دفعہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن وہ پھر ریمائنڈرز آتے جاتے ہیں ہر بات میں۔ کہیں جیسے بچوں کو ہم سکھاتے ہوئے کہیں بات کوئی اور ہی ہوتی ہے تو ہم ایک ریمائنڈر سا بچے پہ چلا دیتے ہیں کہ اچھا یہ کام بھی کرنے تھے، بات کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے ہمیں وہ ایک دو کلپس اس کے اپنے چلا دیتے ہیں جو ہم نے آرڈرز پلیس کیے ہوئے ہوتے ہیں پہلے کہیں۔ تو اس طرح سے قرآن میں بھی ایسے کہیں کہیں جو احکامات کی ریپیٹیشن ہوئی ہے تو اس سے آپ کو لگے گا کہ یہ باتیں تو پہلے بھی ہو چکی ہیں، لیکن وہ جسٹ اس کو ایز اے ریمائنڈرز ہی لیجئے گا، اور قرآن کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریمائنڈرز دی ہیں۔ لازمی یہ کوئی بہت اہم بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اتنے ریمائنڈرز دیے ہیں اس کے۔ اس میں بھی پازیٹیو ہی رہے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک پتہ تو چل گیا تو بار بار بتانے کا کیا فائدہ۔ اس میں پازیٹیو رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈرز دی ہیں، لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ اس کو بار بار ہماری یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں مل کے کہ 30ویں سپارے میں کون سی عمل کی باتیں ہیں۔ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے، سب سے اہم بات کہ ہمیں قرآن پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم مانتے تو ہیں اور ہم کئی نسلوں سے مانتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے ایک الہامی کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس میں احکامات بھی ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یقین رکھنا کہ واقعی ٹھیک ہے، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، اس کو اگر چھوڑ دیا تو ہم بھٹک جائیں گے، ہم ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ تو یہ یقین اگر ہو جائے گا نا تو پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اس عمل کی پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قبولیت ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گی۔ اور جنت میں جانے کے لیے رتی برابر بھی تکبر اپنے دل میں نہیں لانا، بالکل بھی رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں کرنا کسی چیز پہ، اپنے اچھے علم پر، اپنے اچھی سوچ پر، اپنے اچھے طریقہ زندگی پر، اپنے دین کی طرف آنے پر، کسی چیز میں بھی فخر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے، وہ وقت یاد کر لینا ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہماری پوری زندگی کی ویڈیو چلا دی جائے گی، وہاں پر ہماری ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ ساری ریکارڈنگ جب وہاں پہ چلے گی تو ہمیں کس کس مقام پہ کیا کیا شرمندگی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنا عجیب لگے گا۔ سے ہوتا ہے نا بہن بھائی ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی بات پیرنٹس کو بتا دے، یا کسی فار ایگزامپل کوئی مہمان ہی آئے ہوئے ہیں اور چچا پھپھو خالہ کوئی آئے ہوئے ہیں، تو بچے آپس میں ایسے ہی اپنی ناسمجھی میں کہہ دیں یا بھولے پن میں کہہ دیں کسی دوسرے بہن بھائی کی کوئی بات بتا دیتے ہیں یا اپنے پیرنٹس کی کوئی بات کر دیتے ہیں، تو آپ یکدم سے آکورڈ لگتا ہے، یہ جس کی بات کی ہوتی ہے اس کو یکدم سے آکورڈ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں سب کے سامنے تو نہیں کرنی چاہیے تھی نا تمہیں، ٹھیک ہے ہو گئی غلطی لیکن سب کے سامنے بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر ہم بعد میں بیٹھ کے بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ دیکھو گھر کی بات ایسے باہر نہیں کیتے،
باہر نہیں ایسے بات بتاتے. اب امیجن کریں کہ ساری ہمارے 24 گھنٹوں کا ایک ایک پل ریکارڈ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ چل جائے اور باقی دنیا بھی وہاں پر ہو. اف، کتنی شرمندگی ہوگی. آپ نے کیسے کی، کب کی، کیوں کی، آپ کی ایک ایک سوچ، سب کچھ. اور اوپر سے ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے اعضاء بھی ہمارے خلاف بول پڑے. ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ اس نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ. کہاں جائیں گے ہم؟ تو اللہ کے تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہنا ہے. جب یہ ڈر آ جائے گا نا، سارا تکبر بھاگ جائے گا، سارا فخر ختم ہو جائے گا. اپنا تعلق اللہ سے مضبوط بنا لیں بس. اور قتل اولاد سے بچنا ہے، اولاد کا قتل نہیں کرنا. بہت عام ہی کہہ دوں گی میں، کیونکہ جب ہماری بچوں کی خواہشات ہو جاتی ہیں نا کہ کم بچے چاہیے، تو پھر ہم اس چیز کو بھی کسی نہ کسی بہانے سے ختم کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے بہت سارے طریقے ہیں اور ہر طریقہ جو ہے وہ یہی ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ دیں، کچھ کہہ دیں تو، کیونکہ جب میٹ اپ ہو جاتا ہے، جب ایمبریو بن جاتا ہے، اس کے بعد اگر اس کو ختم کیا جاتا ہے تو وہ قتل ہے. تو ہر کسی نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے اور قتل اولاد سے بچنا ہے. اور ہر طرح کی نیکی کر کے علیون، وہ جگہ جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور اعمال رکھے جاتے ہیں، ان میں شامل ہونا ہے. نیک روحوں کے، جہاں پہ نیک روحیں رہتی ہیں. اب ہم دیکھیں، اگر میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو ویسے بھی ہر جگہ پہ ہی، ہر ملک میں ہی ایسا ہوتا ہے. اگر میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو ہم کہیں گے ڈیفینس کا علاقہ جو ہے نا وہ امیروں کا علاقہ ہے. وہاں سب پوش لوگ رہتے ہیں، اچھے، ویل سیٹلڈ، ویل مینرڈ، پیسے والے، پڑھے لکھے، ویل ایجوکیٹڈ، وہ لوگ رہتے ہیں. فوراً ڈیفینس کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے. اور اگر کسی گاؤں کا نام لے لے تو ہم کہیں گے وہاں پہ ایجوکیشن کے مسائل بھی ہوں گے، وہاں پہ مینرز کے مسائل بھی ہوں گے، وہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہوگا، یہ مسئلہ بھی ہوگا. تو ایسے ہی علیون بھی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے رہتے ہیں. اچھی سپیریئر جگہ ہے، سپریم جگہ ہے. تو وہاں پہ جانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں بہت بڑا سوشل سٹیٹس نہیں چاہیے، ہمیں کوئی سیلیبریٹی ہونا نہیں پڑے گا، ہمیں کوئی ایم این اے، ایم پی ہونا نہیں پڑے گا، کوئی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر نہیں ہونا پڑے گا. اس کے لیے صرف اللہ نے ایک کرائٹیریا رکھ دیا کہ بس نیک عمل کر کے آ جاؤ. جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کی روحیں جو ہے وہ علیین میں رکھی جائیں گی، ان کے اعمال علیین میں ہوں گے. ان کی ریزیڈینشیل پلیس ہے، رہنے کی جگہ ہوگی وہ ان کی. تو اپنا ٹارگیٹ بنا لیں کہ آپ نے علیون میں رہنا ہے، نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانی ہے. اور اگلے کو ڈیگریڈ کر کے نہیں، اگلا کہہ رہا ہے اسے اپریشیٹ کر کے. اگر آپ ڈیگریڈ کر کے چلیں گے نا، نہیں، کام نہیں بنے گا. وہ اپنا دین والے جو ہوتے ہیں نا، جو دین کے راستے پر ہوتے ہیں، انہیں حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے. جب ہم ان کو ڈیگریڈ کر کے کوئی اچھا کام کریں گے بھی نا تو وہ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس میں اس کا دل ٹوٹ گیا بیچارے کا. وہ اپنی محنت سے، اپنی کوشش، اپنی عقل سے، جتنی کہ اس میں ہمت تھی وہ اپنی کوشش کر رہا تھا. آپ ضرور اس کو کریں، نیک کام میں سبقت لے جائیں، مزید اچھا کام کریں، لیکن خدا را اگلے کو ڈیگریڈ کر کے نہ کریں. قرآن پڑھ کر عاجزی اختیار کرنی ہے. اللہ کی خشیت حاصل کرنے کے لیے نصیحت قبول کرنی ہے. نصیحت کیا مطلب؟ قرآن کی نصیحت.
قرآن پہ عمل کر لیں گے، اللہ کا ڈر ہوگا تو قرآن پہ عمل کریں گے نا، اور جب قرآن پہ عمل کریں گے تو اللہ کا ڈر اور بڑھ جائے گا، خشیت اور بڑھ جائے گی. اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے. قرآن کے ذریعے سے دوسروں کو نصیحت کرنی ہے. اپنے کمال سے نہ نصیحت کرنے بیٹھ جائیں کہ دیکھو ایسے تمہیں نہیں کرنا چاہیے، یا ویسے تمہیں نہیں کرنا چاہیے، یا دیکھو یہ کر لو، یہ دیکھو وہ کر لو. اب صرف انہیں قرآن سنائیں، ایک آیت، صرف ایک آیت سنا دیا کریں، جتنی ہمت ہے جتنی توفیق ہے اتنا کر دیا کریں بس. قرآن کے ذریعے سے دوسروں کو نصیحت کریں. مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اہتمام کریں کھانا کھلانے کا، اور اس میں ضرورت مندوں کو شامل کریں. ہم دیکھیں ہمارے دسترخوان پہ ہر امیر بندہ ہوتا ہے، رمضان آتا ہے ہماری افطاریوں میں ہر امیر بندہ ہوتا ہے. نہیں ہوتے تو مسکین لوگ نہیں ہوتے، نہیں ہوتے تو وہ لوگ نہیں ہوتے جو افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طریقے سے دیکھ لیں ہماری شادی بیاہوں کے فنکشن پر، ہمارے نکاح جو ولیمہ ہوتا ہے، ولیمے پہ جو مسنون ہے وہ یہ ہے کہ آپ علاقے کے سب غربا عمرہ ہر کسی کو بلائیں. ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا. نفس مطمئنہ بننے کے لیے اللہ کے رب ہونے پر یقین رکھنا ہے. جب ہمیں یقین ہو جائے گا نا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور بس اس وقت پھر ہمارا نفس مطمئن خود ہی ہو جائے گا. ہم کہیں گے ہر اچھائی برائی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں لازمی کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے. جب اس بات پہ یقین ہو جائے گا تو ہمیں نفس مطمئنہ مل جائے گا، ہمارا دل سکون پا لے گا. خود بھی صبر اور خلق خدا پر رحم کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے. خود بھی صبر کرنا ہے اور خلق خدا پر رحم کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے جائیں. اور سب سے پہلے اپنی اولادوں کو سکھا دیں بس صبر سے کام لو، اور انہیں صبر سکھانے کے لیے آپ کو خود پہلے صبر سیکھنا پڑے گا. جب آپ کو دیکھیں گے کہ اب ہر معاملہ بڑی فہم و فراست سے، بڑی تحمل سے کرتے ہیں تو ان میں صبر خود ہی آ جائے گا. لیکن اگر وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نے ہر جگہ جلد بازی مچائی ہوئی ہے، غصے میں، لڑائی میں، اور دنگا فساد گھر میں، اور چڑ 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 گھر میں ہو رہی ہے، اور اب ان کو کہیں گے صبر کرو صبر کرو، تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. وہ بھی بڑے ہو کے جب آپ کی عمر کو پہنچیں گے تو سیم ویسے ہی رسپانس دیں گے، ویسے ہی ریئیکٹ کریں گے جیسے آپ نے کیا. اللہ کے انعامات کا ذکر خوشی کے ساتھ کرنا ہے. خوش ہوں اللہ تعالیٰ کے انعامات پر. ہر دن انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. بہت سے لوگ جن کی صبح نہیں ہو سکی، اللہ نے بلاوا آ گیا چلے گئے، ایک پورا دن اللہ نے انعام کے طور پہ آپ کو دے دیا. اٹھو جیو اس کو. ہم پڑے ہوئے ہیں سو رہے ہیں 12-1 بجے تک اٹھے سوئے ہوئے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے ہیں. نہ شکریہ ہے نا، اللہ نے ٹائم دیا کام کرنے کے لیے، ہمت دی، مواقع دیے، ہم وہ ڈھونڈ ہی نہیں رہے. ہم پڑے ہوئے ہیں کیونکہ جی ہم رات کو دیر سے سوئے تھے. جب دن ختم ہونے والا ہوتا ہے تو ہم اٹھ کے ہپڑ تپڑ مچا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، یہ ایسے کیوں نہیں ہوا، یہ ویسے کیوں نہیں ہوا، اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا، اس کو ویسے ہونا چاہیے تھا. بھئی اب تو دن کی برکت ہی چلی گئی، اب تو وہ جو انعام اللہ نے دیا تھا اب تو وہ ختم، وہ رول بیک ہو رہا ہے، دن ختم ہو رہا ہے. اسی طرح وقت ہے، وقت بھی ختم ہو جائے گا ایک دن. قدر کیجئے، شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف رغبت کرنی ہے. تبھی ہوگا نا جب ہمارا ذہن خالص ہوگا، نیتیں ہماری خالص ہوں گی. نمازوں سے غافل نہیں ہونا، کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی. کوئی عیب ہے کسی میں، کچھ ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس میں نقص نکالنے والے، اس کی عیب جوئی کرنے والے؟ اللہ کی تخلیق ہے نا وہ. ایسے ہی ہے جیسے میں بچوں کو بتاتی ہوتی ہوں کہ آپ بہت اچھی پینٹنگ کریں، بہت اچھا کوئی پینٹنگ کرے، کوئی ڈرائنگ کرے، یا کوئی کسی میں لکھنے کی صلاحیت ہے تو بہت اچھا سا آرٹیکل لکھے،
بک لکھے, کوئی ناول لکھے, وٹ ایور, کوئی بھی کسی میں کریٹیوٹی ہے کسی بھی طرح کی, وہ اپنا جو آرٹ ورک ہے وہ لے کر آتا ہے اور سامنے والا اس کو دیکھے تو بس ٹھیک ہے, یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا, یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا, کیا گزرے گی اس پر کہ میں اتنی محنت سے کر آیا ہوں اور اس نے آگے سے یہ کر دیا. آپ بچے کو کوئی کام, خود سے کوئی کام کہہ دیں کرنے کو کہ یہ تم نے کام کرنے ہیں, اور جب وہ بچہ کر کے لے کر آئے, اور کچھ نہ بچے کو کمرہ صاف کرنے کا کہہ دیں, اور بچہ اپنی پوری محنت سے کمرہ صاف کر کے آپ کے پاس آئے کہ یس ماما آئی ڈیڈ اٹ, اور آپ جا کے کہیں اور یہ کیا کیا, یہ بھی نہیں صاف کیا, یہ ایسے نہیں کیا, یہ ایسے کیوں کر دیا, ایسے نہیں کیا, اس پہ کیا بیتے گی؟ وہ کہے کہ میں اتنی محنت سے لگا ہوں اور اب کوئی چیز پسند ہی نہیں آ رہی, اچھا مذاق ہے. وجہ اس کہ کسی نے شوق سے کام بغیر کہے کیا, اپنی کوئی کریٹیوٹی آپ کے پاس لے کر آیا, اور آپ آگے اس کو نگیٹ کر دیں گے کہ یہ کیا کام ہے, تو فضول سا کام ہے, کیا گزرے گی اس پر. تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے صبح شام ایسے ہی نقص نکالتے ہیں, ایسے کیوں ہو گیا, ویسے کیوں ہو گیا, وہ یہ ایسے کیوں اللہ نے کر دیا, اپنی شکل پہ, دوسروں کی شکل پہ, اپنے کاموں پہ, دوسروں کے کاموں پہ, ایک کا عیب دوسرے کے سامنے, دوسرے کا عیب تیسرے کے سامنے, سارا دن کی ہماری یہ مصروفیت ہے. اس میں ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہوتے ہیں, دیکھو ہم تو ٹھیک ہیں, اور کبھی جب ہم سپیریئر نہیں سمجھ رہے ہوتے پھر ہم اپنا ہی کوئی illogical سا عیب نکال کے سامنے لے آتے ہیں, اور یہ میرے ساتھ اللہ نے ایسا پتہ نہیں کیوں کر دیا. اللہ کا نظام ہے, ہم کون ہوتے ہیں اس میں بولنے والے, اس میں عیب جوئی کرنے والے, اس کو کچھ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کمنٹ پاس کرنے والے. سب شکایتیں ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کام میں, اللہ تعالیٰ کے نظام میں نقص نکال رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں نقص نکال رہے ہیں, نعوذ باللہ. ان سب کاموں سے بچ جانے, اور رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. رات سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں, آیت الکرسی پڑھنی ہے, سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے, سورہ ملک پڑھنی ہے, رات کو سونے سے پہلے کے اذکار بھی کرنے ہیں. ہر قسم کے جھوٹ سے بچنا ہے, کوئی جھوٹ, بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, گھر میں, باہر, مذاق میں, کسی کا دل بہلانے کے لیے, کسی کا دل رکھنے کے لیے, کچھ یہ وہ نہیں, سب ختم. وہ ایک حدیث ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ نے کہا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سکتا ہے. اچھا, ان کا مومن فلاں ہو سکتا ہے, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اب دیکھ لیں, اب اپنے آپ کو مومن اگر آپ نے بنانا ہے تو جھوٹ سے, ہر طرح کے جھوٹ سے بچ جانا ہے, ہر طرح کے جھوٹ سے پرہیز کرنی ہے. خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی, آخرت کو ترجیح دینی ہے دنیا پر. تبھی ہوگا نا جب ہم خواہش نفس کو چھوڑ دیں گے. تو آخرت کی فکر کرتے ہوئے آج کی تیاری کرنی ہے, آج سے ہی. یہ کبھی نہیں کوئی کام, کوئی نیک عمل شروع کرتے ہوئے دیکھ لیں گے, کرتے ہیں اس ہفتے کوشش کروں گا کرنے کی, کل سے کوشش کروں گا, اس مہینے تو میں نے اس مہینے کے ٹارگٹس میں یہ ایک ٹارگٹ رکھ لیا کہ میں نے یہ کام کرنا. نہیں, آج سے, ابھی سے. سمعنا واتانا, سن لیا اللہ تعالیٰ, مان لیا, بس بات ختم. ہمت کی دعا کرنی اللہ تعالیٰ سے, اللہ ہمت دے دے, یہ کام کرنے کی توفیق دے دے. اللہ کے راستے میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کرنا ہے, اس کی نافرمانی سے بچنا ہے, اور بھلائی کی تصدیق کرنی ہے, بھلائی کے کاموں میں آگے آنا ہے. گھر میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. صرف یہ جو دنیا گزارنے کا طریقہ ہے نا, یہ باہر کے لیے نہیں ہے. گھر میں بھی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. گھر میں بھی جو آپ کے محرم نامحرم کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اپنے پردے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے.
ہر لمحے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. نیکیوں کی کثرت کر کے برائیوں کو مٹانا ہے. کوئی برائیاں ہو گئی ہیں، نیکیوں کی کثرت کر لیں. اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل کرنا ہے. اپنے سے کمزور کی عزت کرنی ہے. اپنے سے طاقتور کی عزت تو کرنی مجبوری ہوتی ہے نا، وہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے. اپنے سے جو کمزور ہیں ان کو عزت دے کے دیکھیں، کتنا دلی سکون ملے گا. اپنا تزکیہ کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے رہنا ہے. اپنی بھوک کے آگے دوسروں کی بھوک کو ترجیح دینی ہے. نماز کے بعد دوسری نماز کی حفاظت کرنی ہے اور لغو باتوں سے پرہیز کرنا ہے. ایک نماز کا ٹائم ہو گیا، دوسری نماز کا فوراً ٹائم جو ہے وہ اپنے نیکسٹ ٹارگٹ میں لکھ لیں. اس وقت اب جو کام کرنی ہے وہ درمیان میں کرنی ہے، تاکہ اس وقت تک میں اگلی نماز کے لیے فارغ ہو جاؤں. اور درمیان میں کوئی لغو باتیں، کوئی بیکار کی باتیں، فضول باتیں، ان سے تو ویسے ہی جان چھڑا لینا کہ نہیں کرنی. سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. کوئی آپ کے پاس آ گیا، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر سائل گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے، کیونکہ گھوڑا اس وقت ایک آج کی مرسڈیز کی طرح ہی ہے نا، ایک بہت ہی پریمیم سواری ہوتی تھی. تو کوئی گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آ جائے نا، تو اس کو اس کی حاجت پوری کر دو، کیونکہ وہ سفر میں ہوگا، کیونکہ وہ حاجت مند ہوگا، اس کی حاجت پوری کر دو. تو سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. اس نے اگر مانگ لیا، آپ سے سوال ہی کر لیا، اس نے اپنا کتنا من مار کے کیا ہوگا. تنگی اور آسانی میں رب سے راضی رہنا ہے. تنگی مل جائے، آسانی مل جائے، رب سے کبھی ناراض نہیں ہو. نہیں ایسے نا جیسے بچہ آپ سے ناراض ہو کے کہیں بیٹھ جائے اور آپ کے ایسے بلا وجہ ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے. اس کا کام میں نے کر تو دینا ہی ہے. یا جو نہیں کرنے والا کام ہوتا ہے کہ بلا وجہ ناراض ہو گئے، میں نے کون سا کام اس کا کر دینا ہے، کیونکہ وہ اس کے نقصان کے لیے ہے. یقین ہوتا ہے نا، تو اب کیا حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو کیوں نہیں یقین. تو وہ تنگی آئے آسانی آئے، رب سے کبھی ناراض نہیں ہو، کیونکہ وہ جتنا رحمان ہے، جتنا رحیم ہے، ہماری تو سوچ بھی وہاں نہیں جاتی. ہمارے پاس تو اتنا سب کچھ ہماری سوچنے کے لیے، ہمارے عمل میں، ہمارے امیجنیشنز میں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. دین کے کاموں میں اپنے آپ کو تھکا دیں. دین کے کاموں، دنیا کے کاموں میں نہیں. ہم دعوتیں کرتے ہیں، سارا دن کچن میں کھڑے رہتے ہیں، تھکا دیتے ہیں اپنے آپ کو. کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک ڈش بنائیں، اچھی سی بنائیں، کھانا کھلائیں، ثواب ملے گا. دنیا کے کاموں میں تھکا دیتے ہیں، لیکن دین کے کاموں میں اپنے آپ کو تھکائیں. ایسے کہ دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں اپنے آپ کو تھکا دیں. عذاب قبر سے پناہ مانگنی ہے. قبر کا عذاب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے. اللہ سے اپنے لیے بخشش مانگنی ہے. اپنے لیے بخشش طلب کریں. 30واں سپارہ ہمارا اختتام کو پہنچا. کچھ کرنے کے کام کہ ہم نے دیکھے، ڈسکس کیے. اب یہ کیسے کرنے ہیں، جائزہ کیسے لینا ہے اپنے آپ کا، ڈائری پہ لکھیے. 30واں دن ہوگا آج کی ڈائری کا. جائزہ لینا ہے کہ اللہ کا کتنا خوف قرآن پڑھنے کے بعد میرے دل میں آیا ہے. 30 دن پہلے آپ کی کیا کیفیت تھی، اب 30 دن کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہے. کتنا خوف آیا اللہ کا آپ کے دل میں. اور پھر یہ لکھیے گا کہ میں کتنا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتی ہوں اور کتنا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے خرچ کرتی ہوں. پھر ان دونوں کا جائزہ لیجیے. میں نے اپنے رب کا کیا حق ادا کیا. کیا میں اپنے رب کا حق ادا کر پائی؟ قرآن پڑھ کے، قرآن سیکھ کر، قرآن سکھا کر، اپنی زندگی قرآن کے راستے پر لگا کر کیا حق ادا کیا؟
وہ کون سا عمل جو میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. کوئی ایسا اپنا عمل دیکھ لیں، کوئی بھی چیز جو آپ نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، دنیا کے ڈر سے نہیں، دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں، دنیا کو کی ناراضگی سے بچنے کے لیے نہیں. صرف اور صرف ایک عمل لکھیے اپنا جو آپ نے صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.